سوال کیا مجھے نہیں یاد کہ کون سا کیا سوال ہے؟ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کمپنی ہو، میں دیکھیں سود انہوں نے کہہ دیا تو سود تو ویسے ہی ہوگا، سود تو مطلق رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ طریقہ کہ کوئی بھی آپ کو کمپنی کہے کہ آپ پیسے ہمارے پاس جمع کرائیں، ہم اس کے بدلے میں کاروبار کر کے آپ کو منافع میں شریک کریں گے، تو بھائی یہ بیع مضاربہ ہوتی ہے، اس کی 20-21 شرائط ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو وہ بیع صحیح نہیں ہوتی۔ تو ہمارے ہاں جو مطلقاً جمع کرائے جاتے ہیں اس میں ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی، پیسوں کے بدلے میں آپ پیسے لیتے ہیں تو یہ صریحاً سود ہے اور سود حرام ہے۔ سود کا ادنا گناہ پتہ ہے کتنا ہے؟ جیسے اپنے ماں کے ساتھ دینا، یہ ادنا گناہ شریعت میں بیان کیا۔ سود خور کو تو قبر سے عذاب شروع ہو جائے، اس لیے جو بھی کھاؤ حلال مال، حلال کھاؤ، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حلال ہی قبول ہوتا ہے۔ تو دیکھنا میں اور آپ جہاں تو ہم اس معاملے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ بیمار کمپنی ہے تو جو ہوگا، فلانی کمپنی ہے جو ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے خیبر میں کھجوریں لینے کے لیے بھیجا۔ خیبر میں حضور علیہ السلام نے جب خیبر فتح کیا تھا نا تو کچھ باغات یہودیوں کو دے دیے تھے اس شرط پہ کہ تم جہاں باغات پہ محنت کرو، جو پھل پائے گا اس میں آدھا ہمارا آدھا تمہارا ہوگا، یہ جزیے کے طور پر انہیں دے دیے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہاں پہ گئے، انہیں خیبر میں 2 کلو کھجوریں ملی، جو کچھ اچھی کھجوریں نہیں تھی، ردی کھجوریں تھی۔ انہوں نے وہ کھجوریں دے کر اس کے بدلے میں 1 کلو اچھی کھجور لے لی، اس نیت کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام کو یہ کھجور پسند ہے۔ اب جب وہ یہ لے چکے نمائے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کی، حضور علیہ السلام نے دیکھی، بڑی پسند ہے، آپ نے فرمایا کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ اب آپ نے سوال کیا نا امت کو بتانے کے لیے، فرمایا کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی تو نہیں ہے، جیسی مدینہ شریف کی اچھی بھی ہوتی ہیں ردی بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی اچھی بھی تھی ردی بھی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس 2 کلو ردی تھی، میں نے وہ دے کر یہ 1 کلو آپ کے لیے اچھی لی ہے۔ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھی ہوئی تھی، کھانے کے لیے تیار تھے، ہاتھ میں اٹھا بھی لی تھی، لیکن جیسے ہی یہ سنا فرمایا فذالک عین الربا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا یہ تو عین سود ہے، اسی کو تو سود کہتے ہیں۔ اب پھر اندازہ لگا لیں آپ، پیسے دے کر بدلے میں پیسے زیادہ لیں گے تو یہ عین سود ہے۔ فذالک عین الربا، اللہ کے نبی نے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا، فرمایا اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے نا، طریقہ یہ ہے کہ جو 2 کلو تمہاری ردی ہے نا وہ پہلے بیچو، پیسے لو، ان پیسوں سے پھر جتنی اچھی ملے وہ خرید لو، 1 کلو ملے، 1.5 کلو ملے، آدھا کلو ملے، پونا کلو ملے، وہ لگے سود سے بچ جاؤ گے۔ اب یہاں پہ بھی میں آپ کو اگر کوئی ایسے بندہ اس چیز پہ پھنس گیا ہے تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو پیسے کسی کمپنی کو دینے ہیں، کسی بندے کے ساتھ آپ اس طرح بیع کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پیسے دے کر کوئی چیز خریدیں جو اسے چاہیے۔ اصل میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، آپ اسے کہیں بھائی تو ہماری طرف سے وکیل بن، ہم پیسے لے کے چلتے ہیں، ہمیں کپڑا خرید کے دے، کیونکہ ہمیں کپڑے کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، تو وکیل بن جا، کپڑا خرید کے دے، جتنے آپ نے اسے پیسے دینے ہیں اتنے پیسوں کا کپڑا خریدے، بے شک اسی سے خرید لیں، قبضہ کر لیں، اب اس کے بعد اس سے بیع کریں، میں تجھے یہ کپڑا دینا چاہتا ہوں، بیچنا چاہتا ہوں، میں اتنے میں بیچوں گا، اتنے سال کے لیے بیچوں گا۔ اب اسے کہے نا 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، کپڑا خرید لیا، آپ اسے کہیں جی میں تجھے 15 لاکھ میں دیتا ہوں، اگر اس نے خریدنا ہوگا تو خرید لے گا، ساتھ ہی قسطیں طے کر دے کہ اتنے عرصے میں تم نے مجھے پیسے دینے۔ اب یہ تو ہو جائے گی صحیح بیع، کیونکہ جنس بھی بدل گئی، سود بھی گیا ختم۔ لیکن اگر آپ پیسے ہی دیں اور بدلے میں پیسے ہی لیں، جنس بھی ہوئی ہے، زیادتی بھی ہے، فذالک عین الربا، یہ عین سود ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنے کا، نمازی کے لیے، امام کے لیے